بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ والسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے اور ایمان کی خاص برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی خود غرضی سے پاک ہو اور اس کے دل میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے اتنی خیر خواہی ہو کہ جو نعمت اور جو بھلائی اور جو بہتری وہ اپنے لیے چاہے وہی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی چاہے، اور جو بات اور جو حال وہ اپنے لیے پسند نہ کرے اس کو کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ایمان کامل کرنے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، ایمان کے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے لا یؤمن، یہاں بالکل ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کمال نفی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لا یؤمن کے لفظ جو ہیں وہ ایمان کی قطعی طور پر نفی نہیں کر رہے بلکہ کمال کی نفی کر رہے ہیں۔ لا یؤمن کا لفظ ارشاد فرما کر کمال کی نفی مقصود ہے۔ وہ اس طرح کے ناقص کو کل معدوم قرار دے کر اس کی نفی کر دینا، یہ تقریباً ہر زبان کا عام محاورہ ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اردو زبان میں بھی کسی برے اور غلط آدمی کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، حالانکہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھا اور معقول آدمی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت سے الفاظ بہت سی احادیث میں استعمال ہوئے ہیں، تو یہ الفاظ ایمان کی نفی نہیں کر رہے بلکہ کمال ایمان کی نفی کر رہے ہیں کہ کامل ایمان دار بننے کے لیے ایسے معاملات کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے کام ساتھ اختیار نہیں کریں گے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث میں فرمایا گیا کہ کامل مومن بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کو کامل بنانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں
کہ ہمارے دل سے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائے. کنجوسی ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں اندر کی وہ بھی ہمارے اندر سے نکل جائیں، تاکہ ہم کامل طور پر مومن بن جائیں، کامل مومن بنیں ہم. جیسے عام طور پر ہم گھروں میں بھی یہ محاورہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر روٹی کھانے بیٹھ جائیں تو دیکھا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، تھوڑی سی جو ہے ایک سائڈ سے روٹی جل گئی ہے، تو وہ جو روٹی دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یہ کوئی روٹی ہے، حالانکہ ہوتی وہ روٹی ہے، لیکن تھوڑا سا جلنے کی وجہ سے وہ روٹی ہی کی نفی کر رہا ہے، یہ کوئی روٹی ہے. ہاں روٹی تو ہے لیکن مکمل طور پر وہ صاف ستھری نہیں ہے، تھوڑی سی جل گئی ہے، اس لیے اس کو روٹی کے لفظ سے نکالا جا رہا ہے، یہ کوئی روٹی ہے. تو اس شخص کا، اس انسان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روٹی دیکھو تھوڑی سی جلی ہوئی ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کمزوری ہے اس روٹی کے اندر. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ایمان کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ انسان مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.